بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدقت يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل ذی وقار معزز و مکرم دوستوں بزرگوں بھائیوں، کافی دنوں سے میری طبیعت ناساز ہے. طبیعت ناساز ہونے کی بنا پر میرے پیج کال صدی 313 پر میرا کوئی بیان اپلوڈ نہیں ہوا، اور چند دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر میں پوسٹیں دیکھ رہا ہوں، بیانات سن رہا ہوں، تحریریں پڑھ رہا ہوں. ایک بہت بڑا طوفان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے خلاف چل رہا ہے. بالخصوص کاتب قرآن سیدنا امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چل رہی ہے. میرے پیارے سامعین محترم، آپ حضرات کو معلوم ہے یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. کاتب قرآن کا جن کو لقب ملا، وہی کو لکھنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سمندری جہاد میں اولیت اختیار کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کی ہمشیرہ سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے، اور پورے مسلمانوں کی ماں ہے، امہات المومنین کا جن کو لقب ملا ہے. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور سیدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ میرے پیارے پیغمبر کی ساس محترمہ ہے. اور یہ عظیم الشان گھرانہ ہے، اور یزید ان کا بیٹا ہے. اور میں یزید کا ذکر کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا. یزید کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، نہ اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جائے اور نہ اس کو برا بھلا کہا جائے. لیکن میں علماء سے بھی کہوں گا، میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا، پوری دنیا کے مسلمان کے سامنے یہ اپنا مدعا رکھوں گا کہ مسلمانوں، یزید بن سفیان، یزید بن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پروپیگنڈا اختیار مت کرو، یزید کے خلاف مہم مت چلاؤ. میں یزید کا دفاع نہیں کر رہا، میں صحابہ کا غلام ہوں، میں اہل بیت کا نوکر ہوں، اہل بیت کا غلام ہوں، اہل بیت کا غلام ہوں، اہل بیت کا غلام ہوں. لیکن سن لو، اہل بیت کے لیے جو دشمن پیدا ہو رہے ہیں، صحابہ کے لیے جو دشمن پیدا ہو رہے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پر تان و تشنیع کرتے ہیں. جب وہ یزید کے اوپر تان و تشنیع کریں گے ہم خاموش ہو جائیں گے. کل کو وہ کھڑے ہو کر کہیں گے، میں جو پوسٹیں پڑھ رہا ہوں، میں جو تحریرات دیکھ رہا ہوں، وہ کہیں گے یزید اس طرح کا تھا، لہذا یزید پہ لعنت، اور یزید کا باپ معاویہ کے اوپر بھی لعنت.
معاویہ اس طرح تھا، پھر کہیں گے معاویہ کے بعد ابو سفیان، اللہ اکبر کبیرہ، الیاذ باللہ، یہ یزید سے یہ صحابہ کی گستاخی کا دروازہ شروع ہو رہا ہے۔ جب یزید کی گستاخی کے اس دروازے کو ہم بند کر دیں گے، یزید کو ہم برا بلا نہیں کہنے دیں گے، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، گستاخی کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ ایمان والو، میرے اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرو اور اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ کہ یزید بن معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی گستاخی کو روکا جائے۔ جب تم یزید کے خلاف پوسٹیں کرو گے، چند بندوں کو میں نے روکا، علماء ہیں، میں نے ان کو روکا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر یزیدیت ہے، تم اہل بیت کے منکر ہو۔ بھائیو، ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں۔ یہ صحابہ کی گستاخیاں تم کروا رہے ہو کہ جب تم دروازہ یزید سے نہیں روکتے ہو، جب یزید کے خلاف پروپیگنڈا بنائیں گے، یزید کی گستاخی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تم آگے رکاوٹ بن جاؤ گے، تو یہ صحابہ کی گستاخی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر رکاوٹ نہیں بنو گے، آج لوگ یزید پر تان کریں گے، پھر کہیں گے یزید کا باپ اس طرح تھا، یزید کی دادی اس طرح تھی، اور یزید کا دادا اس طرح تھا، یزید کا پورا خاندان اس طرح تھا۔ تم بتاؤ یزید کا باپ کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تم بتاؤ یزید کا دادا کون ہے؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تم بتاؤ یزید کی پھپھو کون ہے؟ وہ امہات المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تم بتاؤ یزید کے دادی کون ہے؟ وہ سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے، اس سلسلے کو بند کر دیا جائے، اور ملک پاکستان میں انتشار مت پھیلایا جائے، اور جو مقدس ہستیاں ہیں حضرات صحابہ کرام اہل بیت عزام، ان کے خلاف پروپیگنڈا مت کیا جائے، اور ملک پاکستان کے امن کو برباد نہ کیا جائے۔ امید ہے یہ میری بات تمام دوستوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔